پاکستان اور آئی ایم ایف کے وفد کے درمیان مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر کی قیادت میں وفد پاکستان پہنچ گیا۔ آج سے جمعے تک تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ پالیسی مذاکرات کا آغاز آئندہ پیر سے ہوگا۔ تکنیکی مذاکرات میں پاکستان اصلاحات کے بارے وفد کو بریف کرے گا۔ آئی ایم ایف مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں پاکستان معیشت کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا اور رعایتیں مانگے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ گورنرز کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اظہار تشویش۔ عمران خان نے کہا آئین شکنی کے مرتکب کے خلاف آئین میں راستہ موجود ہے۔ حکمران انتخابات سے بھاگ رہے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ پرویز الہی بولے الیکشن میں تاخیر آئین شکنی ہوگی، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا۔ قومی اسمبلی کے سابق ارکان کی بڑی تعداد کی بھی شرکت۔ وفاقی وزیر قانون کا 2 صوبوں میں نگراں حکومتوں کی مدت میں توسیع کا عندیہ۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں نگراں حکومتوں کی مدت میں توسیع کا انحصار حالات پر ہے۔ امن و امان یا معاشی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو توسیع کی گنجائش ہے۔ آئین میں رہ کر نگراں حکومتوں کے وقت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ 1988 میں سیلاب کے باعث انتخابات ملتوی کیے گئے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسمبلیوں کی مدت میں توسیع کو افواہ قرار دے دیا۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کے پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے، الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے۔ پتہ چلا لیں گے کہ تاریخ کس نے دینی ہے اور الیکشن کس نے کرانے ہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کو دھمکی کا کیس، فواد چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ اسلام آباد کی عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی۔ فواد کے وکلاء کا ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت میں مزید سماعت آج ہوگی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے تفصیلات طلب۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون بڑھانے سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ بلاول بھٹو بولے روس سے طویل اور مثبت تعلقات کے خواہاں ہیں، ان کا دورہ 2 طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی کڑی ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے۔ پرانے لا افسر برقرار رہیں گے لیکن حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ پنجاب میں نئے لا افسر کی تعیناتی کے فیصلے کی توثیق بھی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں انتخابات میں شیڈیول جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں آئین کو مجروح کرنے کی سازش عدالتیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری نہ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے رہنما تحریک انصاف اسد عمر کی درخواست پر سماعت کی۔ تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے اور کہا کہ گورنر آئینی طور پر ہر صورت اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ تیاری کر کے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کیس لگنا ہے؟ آپ لوگ اس طرح سے کام کریں گے تو کیا عدالتی کام میں حرج نہیں ہوگا؟ الیکشن 90 روز میں ہی ہونے چاہیے۔ عدالت نے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے کہا کہ الیکشن 90 روز میں ہی ہوں گے۔ آئین کو مجروح کرنے کی سازش عدالتیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ پہلے بھی آئین کو توڑا گیا اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی گئی ہیں۔ الیکشن تو ہونے ہی جا رہے ہیں 90 دن کے اندر۔ یہ پاکستان کے آئین کو خطرے میں صرف نہیں لا رہا، یہ پاکستان کی صرف جمہوریت کو خطرے میں نہیں لا رہا، یہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے کے اندر لے کے آ رہا ہے۔
اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے جس طریقے سے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ جمہوریت کا بھی دفاع ہوگا، آئین کا بھی دفاع ہوگا۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ گورنر کو واضح طور پر الیکشن کروانے کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دے۔ اور اب ڈالر کی اونچی اڑان کی بات کریں تو کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ڈالر انٹر بینک میں 7 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 6 روپے تک مزید مہنگا ہو گیا، جبکہ فی تولہ سونے کی قیمت 150 کے اضافے سے 2,10,000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ کراچی سے بتائیں گے شراز احمد۔ مارکیٹ میں پاکستانی روپیہ کا دھڑن تختہ، امریکی ڈالر بے قابو۔ اوپن مارکیٹ میں پیر کے روز ڈالر مزید 6 روپے مہنگا ہوا اور 275 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں بھی ڈالر 7 روپے 3 پیسے بڑھ کر 269 روپے 63 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپ ہٹنے سے اب تک ڈالر کی قدر میں 38 روپے 74 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 32 روپے مہنگا ہو چکا ہے، جس کے بعد ملک پر عائد واجب الادا قرضوں میں 3500 ارب روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے اثرات مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ فی تولہ سونا 1500 روپے اضافے سے 2,10,500 روپے اور 10 گرام سونا 1286 روپے بڑھ کر 1,80,470 روپے کا ہو گیا، جبکہ عالمی بازار کی بات کی جائے تو سونا $4 کمی سے $1,924 فی اونس ہو گیا۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 579 پوائنٹس کی کمی کے بعد دن کا اختتام 39,871 پوائنٹس کی سطح پر ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 1.43% کمی ریکارڈ کی گئی۔